خاصا یہ سوال ہے کہ عام ذکر ہوتا ہے جی بچے کو نظر لگ گئی، فلاں چیز کو نظر لگ گئی، تو یہ نظر لگنا درست ہے؟ جی وسیم صاحب، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ہے حدیث، کہ فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا جو برحق ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ بخاری میں ہی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پہ کچھ نشان تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ تو اس احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ نظر جو ہے گویا ایک وقتی کسی کو نقصان یا معمولی نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ کھانا کوئی کھا رہا ہے تو اس کے کوئی بڑے غور سے دیکھے تو اس کے ہاتھ سے بعض اوقات نوالا گر جاتا ہے یا پیالی چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ابا کو کبھی وہم نہیں ہوا، لیکن ایک بچی کے متعلق تھا کہ وہ اگر حضور کو کھانا کھاتے دیکھتی تھی تو وہ ہاتھ سے نوالا چھوٹ جاتا تھا، اور کئی دفعہ اس کو نوٹس بھی کیا گیا۔ تو یہ بعض وقتی طور پہ کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے اس قسم کا، نظر لگ جاتی ہے، لیکن یہ کہنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع یا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ دراصل مسمرزم ہے، اس وجہ سے یہ جو نظر کا اثر ہے وہ بعض اوقات پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اولاد نہیں ہوتی، یا اس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، یا اس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کے بچے مر جاتے ہیں، یا تو یہ وہم، یہ جو ہے یہ لغو باتیں ہیں، یہ اس قسم کی نظر نہیں۔ نظر کا وقتی طور پہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو پلیٹ اس نے بھری ہوئی ہے اور وہ ایک کسی کی نظر ایک ایسی پڑتی ہے کہ وہ بیچارے کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کھا تو گیا، جب تک اسے کہا کہ وہ نہیں نکلے گا وہ اس کو چین نہیں آتا، تو یہ بعض اوقات ایسے نقصان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پڑھ دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ، اور حضرت صاحب نے اس میں نظر لگنے کا علاج بھی بیان فرمایا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دم کرواؤ، اسی طرح حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اس کی تشریح فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کیا نظر لگ جاتی ہے، اور اگر درست ہے نظر لگنا تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لگ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ ایک کے خیالات کا اثر دوسرے کے اوپر جا کر پڑتا ہے۔ جب انسان ہر چیز کو نہایت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں اگر محبت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی مخفی طور پر ایک خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایسے ہی دوسرے شخص میں بچہ ہو یا جوان منتقل ہو کر ایک قسم کا احساس کمزوری یا مایوسی کا احساس کمزوری یا مایوسی کا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طبی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے مستنبط ہوتا ہے، شریعت نے اس کو غیر معقول قرار نہیں دیا۔ ایسے لوگ جن کے دل زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ان کی توجہ بہت ہی گہری ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے ایسے خیالات جو ہیں وہ دوسرے کے دل پر اثر کر جاتے ہیں اور اس کا نام نظر ہوتا ہے۔ پس اگر ایسی حالت میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بچے پر دم کیا جاوے، یا اگر بچہ نہیں جانور وغیرہ ہے تو اس پر ہاتھ پھیر دیا جائے، تو یہ دعا کی دعا بھی ہوتی ہے اور توبہ کی توبہ بھی۔ تو اس میں بتا دیا کہ یہ اس کا علاج ہے، لیکن بعض یہاں پہ یہ بھی بیان کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے تو مختلف قسم کے مرچیں اس پہ گھما کے پھر آگ میں ڈالنا، حضرت ٹوٹ کے اور ٹونے اس قسم کے کرنے، اس کو نہایت لغو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے ایک سوال و جواب میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ یہ اس قسم کی علاج نہیں ہے۔ دم برحق ہے، اس میں دم کرنا چاہیے، اور دم کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ سے
دراصل دعا کی جاتی ہے اور یہ مانگا جاتا ہے کہ یہ جو بد اثر ہے اس نظر کا وہ ختم ہو جائے۔ تو معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور توحید کے ضمن کے اندر ہی رہتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان توہمات میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور اس کلام کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ ابھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشریح بیان فرمائی بڑی خوبصورت ہے کہ نظر سے مراد دراصل خیالات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، محبت کے یا نفرت کے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں شکایت ہوئی کہ اس میں دہریوں کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے غالباً حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ اس کو کہو کہ اپنی جگہ چینج کر لے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا کرتا تھا اس میں یہ خیالات موجود تھے، تو جب جگہ تبدیل ہوئی تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہی وہ خیالات جو دہریت کے تھے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے اور نیکی کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک نظر سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہے جو ہے دماغی اثرات جو ہیں دوسرے تک جو پہنچتے ہیں اسی کی ایک شاخ ہے، اسی طرح کا اسی لیے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، کہ جو نیکوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ کیا صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ اگر صالح کی صحبت ہے تو صالح۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص عطر والے کے پاس بیٹھے گا تو یا تو اس سے کچھ تھوڑا سا وہ شاید لگا دے، اس کو نہیں لگاتا تو خوشبو تو آئے گی، لیکن اگر بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو یا اس کو وہ آگ اڑ کے اس پہ کپڑے جلائے گی یا کم از کم دھواں تو اسے سیاہ کرے گا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اگر انسان صحبت جیسی ہے، ویسے حضرت صاحب نے یہ جو منصور صاحب نے ذکر کیا غالباً پچھلے خطبے میں اس کا حوالہ ارشاد فرمایا، تو واقعی بڑی درست بات ہے۔ اصل میں وہی ہے جو اثر پڑتا ہے دل کے خیالات کا، دماغ کے خیالات کا۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خلیفہ رابع نے مسمرزم اور ہیپناٹائز جو ہوتا ہے اسی کے دماغ کے اثرات ہیں جو دراصل اثر کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا بیچارے کا، لیکن وہ ایسی نظر سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بذکت لگ جاتی ہے، حالانکہ اس کا اپنا قصور نہیں ہوتا دیکھنے والے کا، تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں وہ ہاں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جو ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے وہ ضرور کو بڑے حسد کرنے والے ہیں، ہاں جی بالکل درست، ایسا بھی تصور پایا جاتا ہے۔ وہ جس طرح حضرت صاحب نے، وہ میرے سامنے ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کہ فرمایا کہ بعض دفعہ لوگوں کے ہاتھ سے لقمہ گر جایا کرتا ہے، ہمارے ابا جان کو بالکل وہم کوئی نہیں تھا، لیکن ہماری ایک بہن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ میں جب لقمہ کھاتا ہوں تو جب یہ توجہ کرے تو میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اور واقعتاً وہ بات ٹھیک نکلی، تو نظر لگنے کا اتنا مطلب ہے کہ مسمرزم ٹائپ کی چیز ہے، مگر باقی جو وہم ہیں وہ فضول ہیں۔ کہ وہ آگے فرمایا کہ نظر لگ گئی ہے، فلاں کا بچہ نہیں ہو رہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ وقتی نقصانات ہوتے ہیں، دائمی ایسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔